الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ التکاثر مکہ مکرمہ میں یعنی ہجرت سے پہلے نازل شدہ سورتوں میں سے یہاں بھی دنیا کی حیثیت اور آخرت کی حیثیت زیر بحث آتی ہے. دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ یہ زوال پذیر، ختم ہونے والی چیز، ناپائیدار، اور جو کچھ بھی کہیں وہی کچھ. اور آخرت وہ آپ کی آخری منزل ہے. مگر سرمایہ میرا اور آپ کا یہیں سے ہوتا ہے. الہاکم التکاثر، تکاثر کا معنی بہت کچھ کمانا، ہر چیز میں جو دلکش ہو، دلربا اور دل فریب ہو، اس کا حد سے زیادہ حاصل کرنے کی ہوس. عزت، دولت، شہرت، راحت، ان تمام چیزوں میں الہاکم التکاثر، یہی جذبہ نے تمہیں اصل حقیقت سے بے خبر کر دیا. جس چیز کے لیے سوچنا ہے اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہوئے، اور یہ غفلت ختم ہونے والی نہیں ہے. حتی زرتم المقابر، یہ غفلت اس حد تک دامنگیر ہے، گریبان گیر ہے کہ قبر تک پہنچتے پہنچتے بھی چھوڑنے والی غفلت نہیں ہے، چھوڑنے والی چیز نہیں ہے. ابھی تو انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے تعلیمات پھیلائے، انہوں نے حقائق ظاہر کیے، پھر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے تاج سجائے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے برگزیدہ ہستیوں کی رفاقت سے نوازا کہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے کہ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ان تمام لوگوں نے پوری زندگی اسی میں گزاری کہ لوگ اللہ کی باتوں پر یقین کریں اور اپنی آخرت کی تباہی سے بچنے کی کوشش کریں، تیار اور ہوشیار. لیکن سلسلہ چلتا رہا حتی زرتم المقابر. کلا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں تو لگا ہی رہتا ہوں اور کچھ نہیں ہوگا. نہیں نہیں، بہت کچھ ہوگا. کلا، خبردار، کبھی ایسا نہیں ہے جو تمہاری سوچ ہے اے بنی آدم. سوف تعلمون، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جان جاؤ گے کہ کیا پو چکے ہو اور کیا پا چکے. ثم کلا، ہاں دوبارہ سن لو، سمجھ لو، سوچ لو. سوف تعلمون، وہ وقت دور نہیں ہے کہ پتہ چل جائے گا کہ جو لانے تھے وہ
چھوڑ کے آئے ہو اور جو چھوڑنے کے تھے وہ کندھے پہ اٹھا کے کچروں کا ڈھیر لے کے آئے. کلا، ایسا نہیں ہے انسان جس طرح تم سوچتے ہو. لو تعلمون علم الیقین، اگر یقین کی بنیاد پر جان لیتے کہ مرنا ہے، وہ تو ہے، قبر میں کیا ہوگا. قبر سے مقصود عالم برزخ. عالم برزخ کے ساتھ ساتھ اگلے منازل، اگلے مراحل میں کیا ہونے والا ہے، اگر جان جاتے تو اسی طرح اپنے آپ کو غافل نہ رکھتے، کچھ مداوع کرتے. لیکن ہاں یہ تو سمجھ لو، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور وہ دن آنے والا ہے، وہ وقت آ جائے گا کہ جہنم کو دیکھ لو گے. جس طرح سورج کو چڑھتے ہوئے اور غروب ہوتے ہوئے، رات کو چھاتی ہوئی اور جاتی ہوئی دیکھ لو گے، اسی طرح وہ دن بھی آنے والے ہیں کہ یہ بھی دیکھ لو گے کہ وہ تو جہنم ہے، کتنے غضبناک ہے، شعلہ ور ہے، تباہ کن ہے. ثم لترونها عین الیقین، اسے دیکھ لو گے یقین اور عین الیقین کے ساتھ کہ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ آخری وارننگ، خطرناک ترین مرحلہ. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ہر قیمت پر، ہر حالت پر، ہر حالت میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا ایک ایک کر کے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں. کیا کیا آپ نے ان کے ساتھ؟ جوانی کو کیا کیا؟ فرصت سے کیا کیا؟ علم سے کیا کیا؟ مال سے کیا کیا؟ اللہ نے عزت سے نوازا تھا، کہاں داؤ پر لگا دیا؟ اللہ نے دولت کے خزانوں کا مالک بنا لیا تھا، کیا گل کھلایا اسے؟ اللہ نے اختیار اور اقتدار سے نوازا، اپنے بندوں پر بالادستی دی، کیا کیا اللہ کے بندوں کے لیے؟ نعیم نعمت کا جمع ہے. ہر وہ چیز جو نعمت ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. یہ ہوا، یہ فضا، یہ آکسیجن، یہ پانی، یہ دانے، یہ کھانے پینے کی ہزاروں قسم کی چیزیں، یہ زمین پر چہل پہل، یہ فضا کی رعنائیاں، یہ بہاریں، یہ موسمی شادابیاں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ صحت، یہ فرصت، یہ جوانی، یہ لاؤ لشکر، برادری، خاندان، اولاد، والدین، نعمت. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اب دیکھو مکی صورتوں کی شان کہ اس میں اتنی تاکید ہے انسان کو حقائق سمجھنے کے لیے کہ تمام تر صورتوں کا توجہ ان حقائق کی طرف ہے جو اٹل ہے، ان چیلنجوں کی طرف ہے جو ہر ایک انسان کو درپیش ہیں، اور ان کے اگر عمران اور آبادی ہے تو وہ بھی ہر ایک کی ذات کے لیے، اور اگر تباہی اور بربادی ہے تو بھی ہر ایک کی ذات کے لیے، ان کی طرف توجہ دلایا جاتا ہے. اور ایسی بات بھی نہیں کہ اڑاؤ، ختم کرو، لوٹو، کسوٹو، جمع کرو اور جاؤ، کچھ نہیں ہوگا. فرمایا کلا سوف تعلمون، یہ ایک جان جاؤ گے کہ حقیقت کیا ہے، اور جان جاؤ گے کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس دن اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں، نعمت آپ کے ہر چیز سے متعلق ہو،
ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ضرور پوچھا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ کا معنی ضرور بے ضرور پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے بوجھ ہلکا کر لیا گا، اور اپنے بوجھ ہلکا کرنے کا معنی کیا؟ حلال کمانا، اور اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا والی جگہوں پر سخاوت سے کام لینا۔ ان سے بوجھ بھاری نہیں ہوتا، مشکلات اضافہ نہیں ہوتے، جواب دینا آسان ہو جاتا ہے۔ ان معروضات پر آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت خامیوں، کمیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ لمحات میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی ذخیرہ بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔